السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں کہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ حضرات، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ رضا ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال کے موقع سے حاضر ہیں، اور یقیناً جن کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ان کی شان میں ہمت سرا ہوتے ہیں۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ہر ام المومنین کی سیرت اپنی جگہ پہ لاجواب ہے، مگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو امت مسلمہ کی پہلی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات شان و مقام اور عزت و احترام میں اعلیٰ ہیں، وہ تمام امت کی روحانی مائیں ہیں۔ اسلام نے ماں کو بڑا رتبہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار کی وہ زوجہ ہے جو مسلمانوں کی پہلی ماں ہے، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے، جن کے گھر سے اسلام کا آغاز ہوا، جس کے در سے دنیا کو دین کا نور ملا، جس نے سب سے پہلے حضور پر ایمان رکھا، جس نے سب سے پہلے حضور کی امت میں داخل ہونے کا شرف پایا، جس نے سب سے پہلے آپ کے پہلو میں نماز ادا کی، جس نے سارے مکہ والوں کی مخالفت کے وقت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، یعنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ جو زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی، اور جب زمانے اسلام میں داخل ہوئی تو دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہو گئی۔ خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات وہ ذات ہے جو خاتون اول بھی ہے اور مومنہ اول بھی، معلمہ اول بھی ہے اور محسنہ اول بھی، نبوت کی رفیقہ بھی ہے اور امت کی شفیقہ بھی، ام المومنین بھی ہے اور خیر النساء بھی، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو فرشتے بھی سلام کہتے ہیں اور خود خدا بھی۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے اے میرے دوستوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں سالن یا کھانے کو لے کر بارگاہ رسالت میں آ رہی تھی۔ ابھی آ ہی رہی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے سدرہ کے مکین روح الامین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن، کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میرے طرف سے سلام کہہ دے، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک عظیم الشان محل تیار فرما دیا ہے کہ جس میں شور و غل بھی نہیں ہے اور رنج و غم بھی نہیں ہے، بلکہ آرام ہی آرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو سرکار کی بارگاہ میں ابھی کھانا لے کر آ رہی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے جبریل حاضر بھی ہوتے ہیں اور مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، رب کا سلام سیدہ خدیجہ تک پہنچتا ہے۔ معلوم ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سلام اور خوشخبری سنائی تو آپ خوشی سے کھل اٹھی، اور جو جواب دیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سننے کے قابل ہے۔ کہتی ہیں اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبرائیل السلام، یعنی حضور اللہ نے مجھے سلام کہا ہے، اب اللہ کو کوئی سلام نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ خود ہی سلام ہے اور سلامتی اس کی طرف سے نازل ہوتی ہے، البتہ جبریل کو میرا سلام کہہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا سا سوچیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے رتبے کو
کیا شان ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ رب قدیر جبریل کے ذریعہ انہیں سلام بھیجتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جنت میں موتیوں کے مہر کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس لیے میں جملہ مسلمہ عورتوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی زندگی کا آئیڈیل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ضرور بنائیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ معلوم ہے مکے کی بہت بڑی تاجرہ تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سارے عرب کے تاجر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال تجارت کو لے جاتے اور لے جا کر کے ملک شام کی منڈیوں میں بیچا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار اپنے خادم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرضی بھیجوائی کہ سرکار اگر قبول کرے تو آپ میرا مال ملک شام کے بازار میں لے جا کر کے فروخت کرے، میں دوسروں کو جو نفع دیتی ہوں یا اجرت دیتی ہوں سرکار آپ کو دوگنا دوں گی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دوران سفر میسرہ کے ساتھ رہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن رکھا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص مکے میں سب سے زیادہ اگر کوئی سچا انسان ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خادم میسرہ سے کہتی ہے کہ سرکار تمہارے ساتھ رہے تو تم ان کی خدمت بھی کرنا اور ان کی خوبیوں کو دیکھنا، اور جب ادھر سے واپس آنا تو تم مجھے ان خوبیوں کو بیان کرنا۔ المختصر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر نہایت ہی خوبصورت بھی سفر رہا اور تجارت کے حوالے سے بڑا کامیاب سفر رہا۔ اور اسی سفر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو بادل سر پہ سایہ کرتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی ایک عبادت گاہ کے قریب جب قافلہ ٹھہرا تو سرکار اس درخت کے نیچے ٹھہر گئے جہاں پہ صرف انبیاء و رسول ٹھہرا کرتے ہیں۔ جب اس گرجا کے راہب نستورہ نے دیکھا تو خانقاہ سے باہر نکلا اور خانقاہ کے امیر سے پوچھا کہ بتاؤ یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میسرہ تھے، انہوں نے ساری باتیں اس راہب کو بتائیں۔ اس راہب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میسرہ اس جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے ساری باتیں انہیں بتائی۔ نستورہ راہب نے کہا کہ سنو، اس درخت کے نیچے سب کوئی آرام نہیں کر سکتا، بلکہ کتب سابقہ میں پیشگوئی موجود ہے کہ اس درخت کے نیچے وہ شخص لیٹے گا جسے اللہ تعالیٰ آخر الزمان نبی بنا کر مبعوث کرے گا، لہٰذا مجھے ان کے پاس لے چلو، یہ وہی آخری نبی ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ راہب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میسرہ تھا تو راہب نے میسرہ سے کہا کہ سنو، سرکار کو اس کے آگے نہ لے جانا، اس لیے کہ یہودی اگر جان جائیں گے تو سرکار کو کی جان کو خطرہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنا مال بیچا اور اتنا نفع ہوا، اتنا نفع کہ میسرہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کبھی میں نے نفع نہیں دیکھا تھا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے چھت پہ چڑھ گئی، اور گھر کے چھت پہ چڑھنے کے بعد اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ کبریٰ قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ بادل سر پہ سایہ کیا ہوا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں۔ جب سرکار اپنے گھر کو واپس تشریف لے گئے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے سارے معاملات کے بارے میں جانکاری لی۔ میسرہ نے جو ان کی خوبیوں کو بتایا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے دل میں سرکار کی محبت پہلے سے موجود تھی، یہ محبت اور بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، یہ محبت اتنی بڑھی کہ آپ نے نکاح کی طرف